السلام علیکم۔ پاکستان کی موجودہ حکومت اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے ان کے چہرے چماتے اکثر آپ کو یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عمران خان اب ماضی کا حصہ بن گیا ہے اور عمران خان کی جو حکومت ہے، عمران خان دوبارہ کبھی بھی پاکستان میں واپس نہیں آ سکتے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے، ان کی جو مشہوری یا جو ان کی مقبولیت ہے پاکستان میں، عوام کی جو ان سے محبت ہے، وہ بھی اب ماضی کا قصہ ہو گئی ہے اور اس طرح کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں رہا، جس کی وجہ سے جس کی بیسس جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ شاید پنجاب میں کوئی حکومت نے کوئی دودھ کی نہریں بہا دیں اور فیڈرل میں حکومت نے کوئی تیر مار دیں۔ اگر آپ نے ان دعووں کو حقیقت دیکھنی ہو تو آپ پاکستان میں ہونے والا گلگت کا الیکشن دیکھ لیں۔ گلگت الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف سے 2024 کی طرح پہلے انتخابی نشان چھینا گیا، پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا وہاں پر، پھر اس پارٹی سے انتخابی نشان چھینا گیا۔ پھر آج جب پاکستان تحریک انصاف کے پی کے جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر اور ان کے ساتھی گلگت الیکشن میں کمپین کے لیے جا رہے تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد ان کو کچھ ٹائم تک ڈیٹین کیا گیا، جس کے بعد ان کو گلگت بلتستان سے صوبہ بدر کر کے واپس جو ہے دوسرے صوبے میں، پاکستان کے دوسرے صوبے میں چھوڑ دیا گیا۔ اب یہ جو ایک پوائنٹ ہے، یہ آپ کو یہیں سے دکھا دیتا ہے اس دعوے کی حقیقت کہ پاکستان میں عمران خان کی پاپولیرٹی کتنی ہے اور جو موجودہ حکومت ہے یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں، چاہے وہ ان کی پاپولیرٹی ہو، چاہے وہ ان لوگوں کی موجودہ جو کارکردگی ہے وہ ہو۔ عمران خان کو جیل میں تقریباً 1030 دن مکمل ہونے والے ہیں۔ وہ شخص آج تک جیل میں نہ اس نے سر جھکایا، نہ وہ جھکا، نہ وہ ڈرا، نہ اس نے سرنڈر کیا، اور پاکستانی حکومت پاکستان کی عوام پر ظلم ڈھاتے ہوئے تقریباً 1030 دن مکمل کر چکی ہے۔ اس سے بھی زیادہ 4 سال ہو گئے ہیں پورے۔ 2022 میں پاکستان کی جی ڈی پی جہاں 6% سے گرو کر رہی تھی اور عوام کو کووڈ-19 جیسا ایک بہت بڑا عذاب گزرنے کے بعد 150 روپے کا پیٹرول مل رہا تھا، اور اسی طرح پاکستان میں تمام چیزوں کی جو قیمتیں ہیں 8 سے 2-3 گنا کم تھی، تو یہ موجودہ حکومت، موجودہ جو گروہ ہے، یہ ان کو اوپر لایا گیا، اور کون لے کر آیا اور کس طرح آیا، یہ ساری باتیں ہم دوبارہ بتانے کی نہ ضرورت ہے اور نہ مجھ جیسی چیز میں اتنی ہمت ہے کہ میں ساری باتیں دوبارہ کر سکوں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کی تاریخ میں 4 سال گزرنے کے بعد جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت دونوں ایک پیج سے بھی بڑھ کے اگلا اگر کوئی اسٹیج ہے تو وہاں پر ہیں، اور ہائبرڈ نظام کے نعرے لگاتے ہوئے آپ کو دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نظر آتے ہیں۔ یہ بالکل جیسے میراثی بھانڈ ہوتے ہیں نا، وہ کسی شادی پہ جائیں تو دلہے کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ جو پارٹیاں ہیں نا، یہ ہائبرڈ نظام کے نام کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایک کریکٹر ہے دنیا کا جو ہماری ہی حکومتوں کی طرح، جس طرح ہماری حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو زبانی کلامی خوش کرتی ہے، اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ ہماری حکومت کو زبانی کلامی خوش کرتا ہے کہ اوہ ویری گریٹ، فینٹاسٹک، ونڈرفل، بگ بیوٹیفل پرائم منسٹر اینڈ فیلڈ مارشل، اور ہمارے والے بھی یہ کہتے ہیں آئی سلوٹ یو مسٹر پریزیڈنٹ، تو نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں اس کو، نہ وہ ان کو کچھ دے رہا ہے۔ تو اتنے سپورٹ ہونے کے باوجود بھی جو موجودہ حکومت ہے وہ کچھ بھی ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی، نہ ان سے ٹیکس کلیکٹ ہو رہے ہیں، نہ ان سے انٹرنیشنلی کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آنے میں کوئی کامیاب ہو رہے ہیں یہ لوگ، نہ پاکستان کے اندر جو سیاسی مسائل ہیں ان کا حل ان سے نکل رہا ہے، نہ یہ عمران خان کے بیانیے کا یا عمران خان کا پولیٹیکلی کوئی توڑ نکال پا رہے ہیں، نہ یہ بجلی کی قیمتیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ یہ گیس کی قیمتیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، نہ ان سے تاجر خوش ہے، نہ ان سے کسان خوش ہے، نہ ان سے صاف ستھرا پنجاب والے ملازمین خوش ہیں، نہ ان سے ٹیچرز خوش ہیں، نہ ان سے کوئی بھی دنیا کا شخص خوش ہے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی خوش ہے تو وہ شریف خاندان ہے، کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جتنا وہ لیٹ گئے ہیں اس سے زیادہ نہ کوئی لیٹ سکتا ہے، اور نہ ان کی ریپلیسمنٹ کسی اور حکومت کی صورت میں آ سکتی ہے۔ پنجاب میں جو عوام ہے، کل ارشاد بھٹی صاحب بتا رہے تھے کہ اس دفعہ پاکستان میں 35% کم لوگوں نے قربانی کی ہے، 35% کم۔ آپ دیکھیں ایک ملک جس میں قربانی جیسا جو فریضہ ہے، جو فرض ہے ایک کا شخص پہ، ایک مسلمان پہ، اور سال میں ایک دفعہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے، 35% کم لوگوں نے قربانی کی ہے۔ 7% کے قریب امپلائمنٹ ریٹ جو ہے وہ ان امپلائمنٹ ریٹ ہے۔ پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اب اتنے
تعداد میں اگر جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی پرفارمنس ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس شخص کی ٹوٹل تنخواہ 40,000 50,000 ہے، اس کا بجلی کا بل 25-30 ہزار آ جائے تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے؟ اس کے اوپر پاکستان میں جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں وہ مریم نواز جیسے اور عظمیٰ بخاری جیسے اور شہباز شریف اور عطا تارڑ جیسے لوگ ہیں۔ حبیب اکرم صاحب کی میں بات ہمیشہ کرتا ہوں، پہلے بھی میں کافی دفعہ کر چکا ہوں اور یہ مجھے بات بہت پسند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ حکومت میں ہیں، اگر یہ لوگ ایک کریانہ سٹور بھی کامیابی سے چلا لیں تو ان کا کریڈٹ ہے، کیونکہ یہ نالائق ہیں سارے کے سارے، چور ہیں سارے کے سارے، ڈکیت ہیں سارے کے سارے، تو ان کو ملک چلانا یا عوام کے ساتھ ان کی ہمدردی یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس کی بیسس پر یہ عمران خان کو باہر لانے سے عمران خان کی آواز، عمران خان کی تصویر، عمران خان کی کیسز یا عمران خان کی پارٹی کو فیئر پلے دینے سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کی ایک ایگزامپل آپ نے گلگت الیکشن میں دیکھ لی، جہاں پہلے ان کو روکا گیا اور اب ان کو اریسٹ کر کے جنید اکبر کو گلگت سے واپس باہر پھینک دیا گیا۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک چیز بہت کلیئرلی نظر آ جائے گی کہ وہ لوگ گلگت میں جن کو تحریک انصاف کا ٹکٹ ہے یا جو ظاہر سی بات ہے ان کا الیکشن جو انتخابات کا نشان ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن ہیں وہ تحریک انصاف کے، تو جن کو کوئی بھی نہیں جانتا دوسری تیسری ٹیئر کی لیڈرشپ، وہ بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بڑے جلسے اور ریلیاں کر لی۔ نون لیگ کے نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر گلگت میں پھر رہے ہیں، جلسے جلوس ریلیاں کر رہے ہیں۔ اور ایک دیکھا گیا کہ ایک بچے کو انہوں نے 1000 روپے کا نوٹ پکڑایا اور اس کو کہا کہ تم نواز شریف کے نام کا نعرہ لگاؤ، تو اس نے ایک دفعہ نواز شریف زندہ باد، 2-3 دفعہ سے نواز شریف زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ یہ وہ نواز شریف ہے جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم اور 40-100 سال کا کوئی پتہ نہیں تجربہ اور فلانا ڈھمکانا، تو یعنی اب میاں صاحب کی یہ کل اوقات رہ گئی ہے کہ 1000 روپے میں بک رہے ہیں میاں صاحب، ان کے نام کا اگر نعرہ لگانا ہو تو آپ کو 1000 روپے مطلب ہے کہ دینے پڑیں گے کسی کو، ادروائز پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو میاں صاحب کا نعرہ لگائے بغیر بریانی کے، بغیر نان کے یا بغیر 1000 روپے کے۔ تو یہ کارکردگی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کو یہ لوگ ریپیٹ کر سکتے ہیں گلگت میں، یا اس دفعہ بھی فارم 47 ہی کریں گے یا فارم 47 بچا لے گی تحریک انصاف، یہ اب دیکھنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جو آپ کی گلگت الیکشن کا دن ہوگا اس کے لیے۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس میں میں نے بات کرنی ہے وہ ہے مریم نواز کا، جو انہوں نے کالجز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا پنجاب میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن کل کی ویڈیو میں سبسکرائب کیجیے گا چینل کو، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔